बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सुबिया खान एंड वेलकम टू माय शो चमकते सितारे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से ज़्यादा मुतारिफ़ करवाएं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक सियासी शख्सियत हैं जो वैसे तो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देना चाहिए कि बिकॉज़ अगर पीटीआई की बात की जाती है और यूथ की बात की जाती है तो हमें समझ आ जाता है कि कौन सी सियासी शख्सियत हो सकती है। बिकॉज़ उन्होंने अपना करियर का आगाज़ जो है वो उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग फर्म से किया था, मीडिया से उनका ताल्लुक़ रहा था। उसके बाद उन्होंने जो है वो सियासत में कदम रखा और जो आपको धरने तो याद ही होंगे, 126 दिन का जो धरना रहा था वो आपको याद होगा कि किस तरह जो है वो पेश रहे थे उस धरने में। और उन्होंने पीटीआई को काफ़ी जो है पीटीआई के साथ काफ़ी कोशिशें की ताकि वो तरक्की से हमकिनार हो और आज वो जो है वो एक मुकाम पर हैं और उन्होंने सेनेट की सीट भी हासिल की और वो सेनेटर हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ फैसल जावेद खान साहब की। अस्सलाम वालेकुम फैसल जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे शो में। और उसके अलावा मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही थी कि कुछ अपने बारे में बताइएगा। हम जानना चाहते हैं कि फैसल जावेद खान खुद अपने बारे में थोड़ा बताएं। सवाबी से आपका ताल्लुक़ है, ठीक है ना? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में दावत दी और आपकी तरह के जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि इनोवेशन की तरफ हैं, इतने आइडियाज़ लेके आ रहे हैं और कोशिश यही होती है कि यूथ के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो एक पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, रियल साइड जो है ही पॉजिटिव, उसको प्रोजेक्ट किया जाए। और इस किस्म के जो डिजिटल आउटलेट्स हैं या नए नए लोग आ रहे हैं इसमें, तो ये बड़ी खुशी की बात है। आपकी टीम से भी मिलके बहुत खुशी हुई। यहाँ पर यंग टीम है, बड़े ज़बरदस्त क्रिएटिव लोग हैं। तो एक तो सबसे पहले आपकी पूरी टीम का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर इज़ ऑल सर। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि हमें अच्छा लगता है जब कोई सियासी शख्सियत हमें टाइम देती है और आती है, क्योंकि अक्सर बिज़ी होते हैं सियासी शख्सियात जो होती हैं और उनके पास टाइम कम होता है। अच्छी चीज़ है कि आपका जो स्टूडियो है ये पार्लियामेंट के बिल्कुल ही करीब है, तो इतना टाइम नहीं भी लगता, तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी यहाँ आने में। बाकी आपने ये पूछा अपने बारे में, क्या बताऊं मैं। वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपने बारे में हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी देखा कि आपने बताया अपने बारे में, लेकिन हम आपकी ज़ुबानी भी थोड़ा सुनना चाहते हैं। वो ये है कि मेरी पैदाइश जो है वो हरीपुर में हुई थी। अच्छा। और मेरे जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक़ सवाबी से है और वो फिर उनके वालिद साहब और वो फिर जॉब के सिलसिले में हरीपुर आ गए थे और फिर वहीं पे सब लोग थे। मेरी वालदा का ताल्लुक़ भी हरीपुर से है। अच्छा। और आपको पता है हरीपुर जो है वो एक ट्विन सिटी कहा जाता है उसे, इस्लामाबाद का। और ख़ास तौर पे अयूब ख़ान के ज़माने में अगर वो टनल बन जाती तो फिर इस्लामाबाद और हरीपुर शायद एक ही होते। तो खलाबत टाउनशिप, वहाँ पर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक कहूँगा कि एक कॉलोनी है जहाँ पे बचपन गुजरा और उसके बाद फिर इस्लामाबाद आ गए। तो ऑलमोस्ट बचपन सब कुछ इस्लामाबाद की और उस इस्लामाबाद में गुजरा जो बड़ा खाली खाली होता था। कुछ गाड़ियाँ होती थीं मारगला रोड पे, हल्की फुल्की सी गाड़ियाँ होती थीं। तो वो वाला टाइम इस्लामाबाद में बड़ा सुकून वाला जो टाइम था, उधर बचपन गुजरा। यहीं से फिर कॉलेज ये वो तो करते करते फिर आगे एडवर्टाइजिंग की दुनिया में मैं चला गया। ब्रांड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, इसकी तरफ मीडिया मैनेजमेंट। और उस वक्त ये चैनल्स वगैरह नहीं आए थे तो काम शुरू किया। पीटीवी अकेला होता था और एसटीएन। जी, रेडियो के साथ भी आप पर बाद में रेडियो भी शुरू किया, एफएम रेडियो। लगातार मैंने प्रोग्राम्स भी किए, वो पैरेलल था। सुबह में मैं एडवर्टाइजिंग की जॉब पे, जब मेरा मेन प्रोफेशन जो था वो था, और रेडियो जो था वो पार्ट टाइम कह लें उसको, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी संजीदगी आती रही तो उसको भी प्रोफेशनली लिया।
اور پھر ہم ساتھ ہی میں 96 میں عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی بنائی، تو پی ٹی آئی کیا جوائن کی، بس عمران خان نے کہا کہ بس ساتھ ہی ان کے کام شروع کر دیا اور کرتے کرتے ہم پہنچ گئے مینار پاکستان. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ چینج آتا ہے زندگی میں بہت بڑا. یہ ہے 30 اکتوبر 2011. ہاں وہ اتنا پی ٹی آئی کی جو پوری تاریخ ہے اس میں ایک ایسا موڑ ہے جس کو میں کہتا ہوں فاؤنڈیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی. اور وہ فاؤنڈیشن بنی تو سب پارٹ ٹائم پولیٹیشنز تھے. ڈاکٹر عارف الوی جو کہ اس وقت صدر ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم پولیٹیشین تھے. عمران خان صاحب بھی کسی حد تک، وہ شوکت خانم کو بھی ٹائم دیتے تھے، کامنٹری بھی کر رہے تھے، باقی چیزیں بھی اور ساتھ میں پالیٹکس بھی. لیکن مینار پاکستان کے جلسے کے بعد سب کے سب جو ہیں نوکریاں چھوڑی سب نے اور فل ٹائم پالیٹکس شروع کی، کیونکہ وہ ایک دم سے پارٹی ہماری جو ہے وہ ایک دم ایک اسٹرگل تھی 15 سال کی اس سے پہلے. لیکن ظاہر ہے اچانک سے وہ اتنے زیادہ پاپولیرٹی ملی اور پھر کراچی چلے گئے ہم، اور کراچی میں پھر اس سے بھی زیادہ پذیرائی ملی. تو بس اس کے بعد تو پھر اگلا فیز اگر آپ اس کو کہیں گی لوگوں کی سمجھ کے لیے تو وہ 2014 ہے جیسے آپ نے مینشن کیا، وہ ہے دھرنا ہمارا. اور وہاں سے اصل میں پی ٹی آئی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں وہ جو دھرنے کی ہے، اور وہ ایک تاریخ میں گنا جاتا ہے دھرنا. دھرنے پہ تو پوری ایک کیا کہتے ہیں آپ بیٹھ کے پورا دن بات کر سکتے ہیں. 126 دن لگاتار، اور ہر ایک دن ایک یادگار دن تھا. اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم شہروں میں تو مقبول تھے ہی، لیکن دھرنے کی وجہ سے ہم گاؤں دیہاتوں میں بھی پینیٹریٹ کر گئے. ہم لاڑکانہ اور مختلف جگہوں پہ جا کے ہم نے جلسے کیے، میسج گھر گھر پہنچا، ٹیلی ویژن کے تھرو پہنچا، سوشل میڈیا کے تھرو پہنچا. تو ہماری جو پارٹی ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل گئی. اور اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے 2014 کے بعد پیناما والا، اور وہ ایک دوسرا دھرنا میں کہوں گا. اور وہ دھرنا 2 جو تھا وہ پہلے سے زیادہ مشکل ثابت ہوا، بہت زیادہ، اور کافی رکاوٹیں تھیں، کافی مشکل حالات تھے. لیکن دن رات اللہ کا شکر ہے اس ٹیم میں تھا جس نے دن رات کام کیا، دن رات سب کچھ چھوڑ کے. اور بڑی ایک مشکل سٹرگل تھی. اگر ہم پیچھے واپس دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم عمران خان کی قیادت میں ہم نے اس فیز سے ہم گزرے ہیں. اب آج یقین نہیں آتا. اف یو لک بیک ایٹ آور فوٹوز یا پرانا ڈیٹا ویڈیوز تو دیکھتے ہیں تو اسٹرگل ہے نا. ایک نئی پارٹی آئی وجود میں اور اتنی محنت کے ساتھ دھرنے میں اتنی سردی گرمی برداشت کی اور اتنی مشکلات کے ساتھ آپ لوگ آگے لے کر نکلے. جی ہاں. پھر تیسرا اب یہ والا فیز چل رہا ہے جو کہ بالکل ہاں وہ تو سب کے لیے آیا، لیکن میں پی ٹی آئی کا یہ کہہ رہا ہاں یو آر رائٹ ایک اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا نا. تو اچھا جب وزیر اعظم صاحب کی یہ اوتھ ٹیکنگ ہوئی اس کے بعد ایک ظاہر ہے ایک پی ٹی آئی کا ایک اور فیز شروع ہوا. 22 سال کوئی اور پاکستان میں ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے اتنا عرصہ پوزیشن میں سٹرگل کی ہو اور پھر وہ اقتدار میں آئے ہوں. تو واحد عمران خان ہے. باقی پارٹیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اقتدار میں آتے ہیں، بعد میں پارٹیاں بناتے رہتے ہیں. تو انہوں نے تو 22 سال پہلے ایک سٹرگل کی اور پھر جا کے اقتدار میں آئے. اور لوگوں کو ایک کریز بھی تھا نا عمران خان کے لیے، ایک سیلیبریٹی کے طور پہ پہلے آئے وہ، پھر اور یوتھ جو ہے. لیکن آپ یقین کیجئے قطعاً اگر آپ ویسے آن اے لائٹر نوٹ انسپریشن ایسے ہی رہا بچپن سے، یا جو مطلب دیکھتے آئے پہ عمران خان صاحب کو، یا کیا تھا آپ کا عمران صاحب کے ساتھ جوائن کرنے کا، کیا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مطلب آپ کو انسپریشن تھی کیا ان سے، کوئی انفلوئنس؟ دیکھیں کرکٹ کی حد تک تو تھے، یہ کمال کے لیڈر تھے، لیکن اصل میں وہ پالیٹکس میں تو پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے. لیکن ایک ان کا 95 میں یا 96 میں شروع میں کوئی انٹرویو تھا، وہ میں نے دیکھا تو انہوں نے کوئی ہلکا سا اشارہ کیا اس میں. اور پھر جب پارٹی بنائی تو ان کی تقریریں ہم نے جب سنی تو ان کی آئیڈیالوجی جو تھی وہ ہمیں کھینچ کے لے آئی ان کی طرف. اور پھر میں ان سے ملا، ویسے ہی میری جب پارٹی بن بھی گئی تھی میری ان سے 1-2 ملاقاتیں ہوئیں.
اور میں تو بہت چھوٹا تھا جی، چھوٹا تھا، تو میں بس انہوں نے کہا جاؤ میرے ساتھ تم، تو پھر میں وہ دن اور آج کا دن ان کے ساتھ ہوں. جی 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 شروع میں ہی، اور میں چھوٹا سا تھا، ابھی بھی چھوٹا ہوں، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، تو بس ان کے ساتھ پھر سفر شروع ہو گیا، اور وہ دن اور آج کا دن ان کے ساتھ ہیں. تو اصل میں جو آپ کا کوشچن ہے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی نے متاثر کیا، اور ایک تھا اینٹی کرپشن. دیکھیں نا، آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، غریب کو نقصان نہیں پہنچانا. ہمارے سب سے بڑا جو نقصان پہنچایا ہے پاکستان کے غریب کو، وہ کرپشن نے پہنچایا ہے. اور کرپشن کے خلاف اگر ایک آواز اٹھی وہ عمران خان کی تھی، باقی لوگ اس پہ بات بھی نہیں کرتے تھے. اور یہ بڑا ایک کلک کیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے کہا بس ان کے ساتھ ہونا ہے. کہہ سکتے ہیں نظریاتی ہوں، کیونکہ نظریے پہ کھڑے ہیں اور نظریے کے ساتھ جڑے ہیں. اور کوئی اگر عمران خان صاحب پالیٹکس میں نہ آتے تو ہم بھی پالیٹکس میں نہیں جا پاتے، اور نہ ہمیں کوئی ہوتا. ماں باپ نہیں مانتے نا سب کے، میرے جیسے رائٹ ہینڈ بھی کہلائے جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں، دو پارٹی کے دو فیزز ہیں. ایک گورنمنٹ سے پہلے کیا ہے، میں دن رات کافی زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹریول بھی کرنا، یہ وہ کرنا. جب وہ وزیر اعظم بن گئے نا تو ہماری ایک بہت بڑی پارٹی ہے، ایک تو بہت بڑی ٹیم ہے. تو یہ کہنا کہ جی میں رائٹ ہینڈ ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ قطعاً غلط ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. میں ان کی ٹیم کا ایک کوئی 2500 لوگوں میں سے ایک بندہ ہوں ان کی ٹیم کا، اور ایک کارکن ہوں. اور میں بس آپ زیادہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا، پیش ہر میڈیا. اب تو از ایکسٹریملی بزی نا، وہ بہت بزی ہیں. تو ابھی الیکشن کیمپین ہم نے دوبارہ کرنی ہے آگے 2023 میں، تو پھر ہم نے بڑی محنت کرنی، اور جتنے نوجوان ہیں ان کو بڑی محنت کرنی ہوگی. محنت سے میں سوری ٹو کٹ یو ہیئر، ایکچولی میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ محنت کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کا ایک سلوگن تھا چینج، جس کے پیچھے سارے لوگ آئے تھے اور جو چاہ رہے تھے کہ چینج آئے. چینج میں صرف ہم مانتے ہیں کہ کرپشن تو ہٹ گئی، لیکن کہاں پر جو ہے وہ پرومسز جو کیے گئے تھے، وہ وعدے تھوڑے سے لوگوں کو اس کا دھچکا لگا، اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، جو ہمیں کہا گیا تھا، وہ کچھ نہیں ہوا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ 3 سال کا مقابلہ 30-35 سال سے نہیں کیا جا سکتا. 30-35 سال ایک طرف اور 3 سال ایک طرف ہے، لیکن پھر بھی ان 3 سالوں میں ڈائریکشن جو ہے نا وہ ٹھیک ہو چکی ہے. آج ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں. یہ کانسیپٹ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، کہ جو یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک میجر، کہ ہر خاندان کو علاج کی سہولت ہو. اب وہ امریکہ جیسی دنیا کی سپر پاور، ترقی یافتہ ملک ہے، وہ بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں کر سکے. پاکستان کر گیا عمران خان. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے نا، یہ ایک سب سے بڑا انقلاب ہے پاکستان میں. یہ ابھی لوگوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہی، لیکن کچھ عرصے بعد دیکھیں غریب نظر آ رہا ہے، وہ جو مکان کی بات کی گئی تھی اور جو پلان سارا کچھ، اس پہ بھی ریکارڈ. پہلے تو آ کے آپ کو لاز وغیرہ ٹھیک کرنے ہیں نا، ایک دم سے چیزیں آپ نہیں کر سکتے. ایک قانون ہے، ایک چیزیں ہیں، اس میں آپ کو ریفارمز کرنی ہوتی ہیں، ڈھانچہ آپ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں. ادروائز انلیگل ہو جاتا ہے سارا. تو وہ فورکلوئر لا اور وہ ساری چیزوں پہ کام ہوتا رہا. اس وقت آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اور یہ ہاؤسنگ جو ہے، یہ اپنے پیک پہ جا رہی ہے. بوم آیا ہے، اس میں بہت بڑا ایک بوم آیا. اربوں روپے کے لوگوں نے ابھی تک، بینکس کے فگرز ہیں، قرضے لے لیے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، رہ رہے ہیں. لوگوں کو اب چابیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں گھروں کی. اور اس فرنٹ پہ بھی اگر آپ پورا ڈیٹا اٹھا کر چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کافی کام ہوا ہے. اسی طرح 10 سال میں 10 ڈیمز کا پروجیکٹ چل رہا ہے. 10 ڈیم بنے گے. 50 سال ہو گئے پاکستان میں کوئی ڈیم ہی نہیں بنا. اور ڈیم بہت بڑی ضرورت ہے پاکستان کی، کیونکہ ہم اپنے 90% جو اللہ تعالیٰ ہمیں پانی دیتا ہے قدرتی، اس کا ہم 90% ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اس کو سٹور کرنے کی. تو ڈیمز بن رہے ہیں. 2 ڈیمز پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، امیر بادشاہ ڈیم، محمد ڈیم.
وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. ایک 5 سال کے عرصے میں اور ایک 9 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2023 میں جو الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی کیا دوبارہ سے ہوگی ساتھ؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک تو میں بتاؤں اپنی کارکردگی پہ واپس آئے گی. خیبر پختونخوا کی ایک مثال آپ کے پاس ہے. 2013 میں جب ہماری گورنمنٹ وہاں پہ آئی اسی طرح لوگ 3-3.5 سال بعد کہہ رہے تھے کدھر ہے نیا خیبر پختونخوا. لیکن گڈ گورننس کی یہ مثال چاہے وہ انوائرمنٹ ہو, چاہے ہیلتھ ریفارمز ہوں, پولیس ریفارمز ہوں, ایجوکیشن ریفارمز ہوں, گڈ گورننس کی یہ مثال کہ تاریخ میں پہلی بار کے پی پروونس میں نہ صرف گورنمنٹ رپیٹ ہوتی ہے ایک پارٹی کی بلکہ ڈبل ووٹ لے کر واپس آتی ہے. اور ادھر بھی آپ دیکھیں گے ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اور ہم اپنی کارکردگی ہی کی بنیاد پر واپس آ سکتے ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں نا پہلے تو ہم اقتدار میں نہیں تھے تو پہلے تو وہ کہہ سکتے ہیں لوگ, لیکن اب جو ہے وہ تو 100% ہم نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر واپس آنا ہے. اور ایک جو ٹپیکل سیاستدان ہوتا ہے نا وہ صرف اگلے الیکشن کا سوچتا ہے, لیکن جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ اگلے الیکشن کا نہیں اگلی جنریشن کا سوچتا ہے. تو عمران خان صاحب جتنی اقدامات کر رہے ہیں ڈیم ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, آپ یقین کریں عمران خان کا اقتدار کا جو تسلسل ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. 2023 کے الیکشن عمران خان صاحب کے لیے جیتنا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. ادروائز پھر ہم ادھر ہی چلے جائیں گے, وہی چور لٹیرے واپس اگر آ گئے تو ملک پھر واپس ادھر چلا جائے گا. عمران خان نے اگر اگلی ٹرم میں انشاءاللہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ دوبارہ آتے ہیں, یہ جو تسلسل ہوگا یہ پاکستان کو بہت آگے لے کر جائے گا اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک وہ لیڈر جس نے اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کچھ کیا نہ کرنا ہے, نہ انہوں نے سرے محل بنانے ہیں, نہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنانے ہیں, نہ انہوں نے اپنی کوئی ملیں یا کاروبار یا کوئی ایک چھوٹی سی دکان بھی نہیں کھولنی ہے بھائی. انہوں نے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے. ان کے برعکس جو باقی لیڈرز ہیں, جو سو کالڈ لیڈرز ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے, انہوں نے بیرون ملک جدادیں بنائی ہوئی ہیں. وہ یہاں پہ کوئی چینی کا کاروبار کرتا ہے, کوئی اسٹیل کا کاروبار کرتا ہے, کوئی کس چیز کا کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کر رہے ہیں اپنے ادوار میں. اپنے اقتدار سے پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اقتدار میں آ کے اپنے بزنسز, اپنے لوگوں کو پروفٹ پہنچانا, اپنی ذات کو, اپنی اولاد کو سب کچھ کرنا. اگر ایسے لیڈر چاہیے تو جو ہے پھر ایسے لیڈرز کو ووٹ دیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک ایماندار لیڈر چاہیے جو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, پھر عمران خان تو ہو لیکن کچھ ڈیلیور بھی تو کریں نا. ڈیلیور تو میں نے آپ کو پوری ایک ابھی بیٹھ جائیں تو شام ہو جائے گی, لیکن میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں. جی صوبیہ خان نکل جاتی ہیں. فیصل آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ آپ ہزارہ سے آپ کا تعلق ہے, بچپن آپ کا وہاں پہ گزرا, تو آپ تھوڑا سا اپنا بتائیے گا, آپ شرارتی تھے یا کم گو تھے کیا آپ؟ میں اسلام آباد میں گزرا ہے اور شروع کا ٹائم ہری پور خلابہ ٹاؤن شپ میں گزرا ہے. شرارتی تو آپ دیکھیں, میں ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو میں اب شرارتی ہو گیا ہوں. وہ جو بچپن میں جو چیزیں میں نے نہیں کر سکا کیونکہ میں بہت سنجیدہ تھا. میرے ایج کے بچے چھوٹے کارٹون دیکھتے تھے اور میں من چلے کا سودا, یہ جو مستنصر حسین تارڑ کے لکھے ہوئے ڈرامے, مشکل اشفاق احمد کا زاویہ اور تلقین شاہ, وہ ریڈیو, یہ کہنی ہوئے امیجن چھوٹا سا بچہ اس قسم کی چیزیں. تو میں بڑا سنجیدہ تھا, چاند گرہن تو ایک ایلیمنٹ تھا. اور پھر میں نے جلدی جاب بھی شروع کر دی, پڑھائی کے ساتھ جاب شروع کر دی. پڑھائی میں کیا کیا آپ نے, کیا اسپیشلائزیشن کیا تھی؟ میں نے برانڈ مینجمنٹ ایڈورٹائزنگ میں کیا ہے اور MBA کیا مارکیٹنگ میں ود اسپیشلائزیشن ان ایڈورٹائزنگ. مارکیٹنگ میں بھی نام بنایا آپ نے. 17 سال میں نے کام کیا برانڈ مینجمنٹ میں, ایڈورٹائزنگ میں, لگاتار کام کیا. اور وہ بھی ایک جرنی تھی کیونکہ پہلی سیڑھی سے لے کے چھوٹی انٹرنشپ شروع کی, پھر اکاؤنٹ ایگزیکٹو بنا اور اینڈ تک یعنی کہ CEO تک پہنچا اور ہر سیڑھی کو کراس کیا میں. اور سائیکل سے کام شروع کیا. کین یو امیجن, میں اپنے آفس ماؤنٹین بائک پہ جاتا تھا. ادھر ہی ہمارا آفس تھا بلو ایریا میں, اور وہاں پر میں سائیکل پہ آتا تھا. میرے ساتھ کے جو کولیگز تھے کوئی گاڑی پہ آتا تھا اور کوئی دیکھ کے ہوتا تھا
नहीं, मुझे शर्म नहीं आती अक्सर थी। नहीं बच्चों को या जो जनरेशन न्यू जनरेशन होती है ना, यंग जनरेशन, उनको होता है थोड़ा सा कि दूसरा गाड़ी में जा रहा है, आप बाइक पे जा रहे हैं, एक दिन मेरे पास भी होगी, और फिर अल्लाह ने आपको वो तरक्की का टाइम दिखाया। मेरी जो और पहली गाड़ी थी ना, मैं आपको बता ही दूं, अगर आपके प्रोग्राम की नौयत ऐसी है जिसमें बड़ी बड़ा लाइट सा हमारा प्रोग्राम है जी, हम इसीलिए पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा हट के बात करना चाह रही थी। लग रहा था। तो वो मैं कह रहा था कि पहली जो गाड़ी मैंने ली वो ली फॉक्सी। अच्छा। 15,000 रुपए की। अच्छा। 15,000 की। ये कब की बात है? और ये बात है जब मैंने साइकिल अपनी साइकिल पे आता था ना। अच्छा। तो मुझे ये गाड़ी मुझे मिल गई। अच्छा। तो ये गाड़ी मैंने 15,500 रुपए की ली थी। अच्छा। और बस गाड़ी चलती थी और रुक भी जाती थी, तो मैं ट्रैफिक पुलिस को कहता था कि मेरा भी कोई चालान वगैरह करे, मेरे भी कोई मुआशरे में इज्जत हो, आप तो मुझ पे तरस खा के मुझे छोड़ ही देते हैं। गाड़ी की हालत ऐसी थी। 15 उसमें बाद में खड़ी रही तो बिल्ली ने बच्चे भी दिए थे उस गाड़ी में, तो वो खड़ी रही ना, एक ख़राब थी, लेकिन बहरहाल फिर वो ठीक हुई। फिर तौसीक हैदर हमारे मीडिया के, हाँ, वो उनके साथ मैं रेडियो पे हम इकट्ठे काम करते थे, बल्कि वो मेरे मैं कहूँगा कि मेरे सीनियर्स में से, बॉसेस में से एक कह सकते हैं आप उन्हें, कि शुरू के दिनों में। और उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया, मोटिवेट किया, सिखाया। तो उनके पास एक गाड़ी थी। अच्छा। शराड। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी जो ये है फॉक्सी है, ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, इसका जो ढांचा है ये मुझे चाहिए, क्यों मैं अपने स्टूडियो के ऊपर पावर 99 जो नजीब भाई का चैनल था, उसकी बिल्डिंग के ऊपर मैं इसको खड़ा करना चाहता हूँ, और ऊपर में पावर 99 का लोगो लगा के। अच्छा। तो मैं कही तो चलती है, इसको चलाए। तो बहरहाल उनको मैंने वो गाड़ी दे दी, और कुछ पैसे ऊपर पैसे दे दिए, और शराड ले ली। फिर शराड के बाद जब ये स्कीम चल रही थी नई गाड़ियों की, बैंक से लेके, फिर मैं मैरान पे गया, उसके बाद करते करते खैर फिर आगे फिर मुझे ऑफिशियल व्हीकल मिल गई, क्योंकि मेरा फिर तरक्की होती गई। तो फिर खैर वो गाड़ी की तो वैसे बात करो, एक स्ट्रगल की ज़रूर बात कर रहा हूँ कि आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बस कहते हैं कि तो गाड़ी लेना बहुत मुश्किल है, और आजकल हम कहते हैं कि गाड़ियाँ मुश्किल ही रहेगा। नहीं बॉस, उस वक्त आज भी से 3-4 साल पहले देखे तो गाड़ी लेना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब तो मैं कहती हूँ कि गाड़ी लेने का सोचो तो बंदा कहता है कि पहले तो इनकम जमा करो सही, तो फिर जाके आप गाड़ी की बात करो। हाँ, उस वक्त तो मोबाइल, गाड़ी, बंगला, गरीब इंसान के लिए प्रॉब्लम तो है ये। उस वक्त गाड़ी नहीं, हर जमाने के लिहाज से यही उस वक्त भी गाड़ी लेना, इसलिए तो फॉक्सी बड़ी एक खटारा से ली। सुनिए तो सही अभी भी उस वक्त भी अगर आप ये अप्लाई करें, हमेशा आपकी रेंज से चीज बाहर ही होती है। यानी कि आप वो कहते हैं एक स्ट्रगल, आपको एक रास्ते के लिए कुछ करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन अब तो वो रेंज से बिल्कुल ही बाहर जाती जा रही है। ऐसे ही लगता है, क्योंकि जब हमने सोचा तो हमें लगता है कि जी गाड़ी लेना मुश्किल ही होता जा रहा है, मतलब चेंज करना गाड़ी को। एनीवेज, गाड़ियों की बात हुई और ये बात हुई, आप मुझे बताइएगा फारिग औकात में आप क्या करते हैं, क्या मशागल हैं आपकी? अच्छा, गुड क्वेश्चन। अव्वल तो फारिग ही बहुत कम, लेकिन मैं पाकिस्तान के जो पुराने ड्रामे हैं वो देखता हूँ जब फारिग होता हूँ, और लेट नाइट कभी फारिग हो गए 1-2 घंटे, और मैं सबको ये कहता हूँ देखिए उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो हमारे एक्टर्स हैं सारे दोस्त, उनको मैं जब भी हम मिलते हैं अवार्ड्स पे या वैसे, क्योंकि सब मोस्टली जो हमारे पुराने हैं सब के साथ मैंने काम किया हुआ है, कुछ फोत हो गए हैं, अबद अली साहब, उनके साथ भी काम किया हुआ है, क्योंकि मैं 17 साल एड्स की दुनिया में था। नए एक्टर्स जितने हैं जब भी मिलते हैं मैं उनको पूरी लिस्ट देता हूँ कि बॉस ये ड्रामे देखें। तो मैं जब फारिग होता हूँ वो देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जब मैं अब ये लिख भी रहा हूँ, जब टाइम मिले एक ड्रामा लिख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, टाइम है, और वो कॉन्सेप्ट एक है जो हमारे ज़माने की रियलिटी है उसके ऊपर है, लेकिन जो हमारे पुराने, आपकी बायोग्राफी तो नहीं है? ना मैं अपने आप की अपने ऊपर तो मैं, या आपके प्रोग्राम में ही बात हो रही है, वरना तो मैं अपने ऊपर कभी इतनी तशहीर नहीं करता हूँ। ये जो ड्रामे हमारे पुराने, जिस तरह अब वारिस ले लें, चांद घिरन ले लें, निजात ले लें,
दश्त है, बहुत से नाम है, धूप किनारे, इतने, सोना चांदी, अंधेरा उजाला, ये मैसेज देते थे, कोई ना कोई आपको सिखाते हैं। क्योंकि हम तो बचपन में इन ड्रामों को देख के बड़े हुए हैं, तो हमारी तो ट्रेनिंग की है इन ड्रामों ने, तो एक नॉस्टैल्जिक अपील भी है आज अगर हम देखते हैं। तो मैं तो फारिग वक्त में यही करता हूँ। म्यूजिक से कोई लगाव नहीं है म्यूज़िक से, क्योंकि मैंने FM रेडियो किया इतना अरसा, और ज़्यादा अरसा उसमें 10 साल मैंने किया लगातार रेडियो, तो उसमें से कोई 7 साल तो म्यूज़िक ही बजाते रहे, फिर 3 साल में टॉक शो बाद में शुरू किया। कौन आपका फेवरेट सिंगर रहा है? अच्छा, मेरा जो टॉप फेवरेट सिंगर है, यानी कि वोकल्स की बात कर रहा हूँ, वोकलिस्ट जो हैं वो अल्लाह रखा रहमान साहब है। अच्छा। और मैं समझता हूँ वो उनकी जो आवाज़ है शायद ही वैसी किसी की आवाज़ हो, A.R. रहमान की। अच्छा। A.R. रहमान पहले दिलीप कुमार थे, फिर वो कन्वर्ट हुए, मुसलमान हुए, पूरे ख़ानदान को उन्होंने मुसलमान किया, और उनके ख़ास तौर पे जो आरफाना कलाम उन्होंने पढ़े हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। और फिर जो जब उन्होंने रोजा एक फ़िल्म आई थी तामिल, फिर वो डब हुई थी, जी, वो कमाल की उनकी म्यूज़िक कंपोजिशन है। लेकिन मैं म्यूज़िक कंपोजिशन से ज़्यादा उनकी आवाज़ जो है, आपने पूछा सिंगर कौन फेवरेट है, तो सिंगर मेरा टॉप फेवरेट तो A.R. रहमान है। अच्छा, A.R. रहमान आपके फेवरेट सिंगर रहे हैं। अच्छा, और आप बता रहे थे कि आप ड्रामास वगैरह भी देखते हैं और आपका शौक भी रहा है, तो कौन सा फेवरेट आर्टिस्ट रहा उसी दौर का था, या आजकल देखते हैं आजकल के जो ड्रामास चल रहे हैं? आजकल तो आजकल के मुझे इख्तलाफ है, हाँ, शदीद इख्तलाफ है, हमें खुद बहुत इख्तलाफ है, डायरेक्शंस बहुत ही कम आजकल ड्रामे। बस ये दिखाया जाता है कि लेविश घर है, और वो बस वो चीज होती है, हाँ एग्जैक्टली, वो नहीं दिखाई जाती जो रियलिटी है, आपके कल्चर की रियलिटी है। कह रही हैं। और लेकिन आजकल के भी कुछ ड्रामे हैं जो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, लेकिन बहरहाल कंपैरिजन कोई नहीं कर सकते आप उन ड्रामों के साथ जिनका मैंने जिक्र किया है। उसमें ये आजकल काफ़ी फ्लॉज आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन फ्लॉज में यही बात कर रही हूँ कि अब ISPR के हम ड्रामास देख रहे हैं ज़्यादातर, तो क्या ऐसी वजह है कि हमारे ड्रामा कम हो गए हैं कि हमने ISPR की भी स्टोरीज, चलो अच्छी बात है, वो हर दफ़ा हम हर दौर में करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे ज़्यादा ड्रामास जो है ना वो आर्मी बेस्ड और इस तरह के हो रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास दूसरी स्टोरीज नहीं रही हैं, क्योंकि दूसरी स्टोरीज देखें तो वो दूसरे कल्चर से इंस्पायर्ड होती है। नहीं, ISPR के तो कम ड्रामे आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं। अभी जो इससे हमायूं सईद ने, हाँ अच्छे ड्रामे आप कह रहे हैं कि सिर्फ ISPR पर। देखिए हमायूं सईद जो है ना, वो उन्होंने अभी एक ड्रामा बनाया ISPR का, सिन्फ़े आहन। इट्स वेरी वेरी गुड प्रोडक्शन, ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन है, अच्छी डायरेक्शन है, अच्छी इसका आगाज़ अच्छा है, अभी चल रहा है। तो कुछ लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमायूं सईद जो हैं वो उन्होंने फिल्में भी बड़ी कमाल की बनाई हैं, ड्रामे भी बहुत ही अच्छे उनके, जो जिनमें वो खुद नहीं भी होते हैं ना, उनका जो प्रोडक्शन है वो उस मयार की है जिस मयार की मैं बात करूं। और भी कुछ लोग हैं जो उस मयार का काम कर रहे हैं, काशिफ निसार भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नुमान एजाज जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप एक्टर का पूछ रही हैं तो मेरे जो टॉप फेवरेट थे वो शफ़ी मोहम्मद शाह थे। अच्छा, सही। और शफ़ी मोहम्मद शाह और फिर नुमान एजाज, हमायूं सईद, ये बहुत कमाल के एक्टर्स हैं। अभी भी इनकी क्लास अभी भी नुमान एजाज और हमायूं सईद जो हैं वो तो चाहे हूँ, बल्कि हमायूं सईद को कल ही मेरी परसों बात हो रही थी तो मैं मुबारक दे रहा था कि अब वो पाकिस्तान के पहले एक्टर हैं जो कि नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ में काम करने जा रहे हैं, और वो डॉक्टर हसनात का रोल करेंगे अपोजिट टू लेडी डियाना। माशाल्लाह जी, यही चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर को भी आगे प्रमोट करती हैं। और फैसल, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? आप अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, हम देखते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, हमने धरनों में भी देखा एक ही तरह के फैसल हैं और वैसे चेंज भी नहीं है। इसको स्मार्ट कह दिया नहीं, कहा जाता है कि जी मतलब अभी तक आपकी वैसी है, वरना तो लोगों को देखा जाता है तो वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, तो क्या ऐसी बात है? नहीं, क्या ऐसा गुर है, आप वो बता दीजिए। पता नहीं, इस पे काफ़ी काम करना है, क्योंकि हमारा जो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो हमारी हम टाइम मैनेजमेंट हम लोगों की ठीक नहीं है। दूसरा, हमारा लाइफ का जो स्केड्यूल है, जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, वो बहुत बुरा है, बहुत हेक्टिक हो जाता है समटाइम्स। हेक्टिक हो तो ठीक है, मैं हेक्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گاؤں دیہات ہیں ہمارے, میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, گاؤں دیہات ہمارے سنک کر گئے یورپ, کینیڈا, امریکہ اور باقی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ. ان کا لائف سٹائل, صبح سویرے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, ناشتہ کرتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں. ویکینڈ پہ فیملیز کے ادھر ادھر نکلتے فیملی ہیں. میں کون کون ہے؟ سن تو لینا, یہ والا پہلے اس کا جواب سن لیں. صحیح. اور کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں, ان کا لائف سٹائل سنک کیا ہوا ہے یورپ, کینیڈا, گاؤں دیہاتوں کا. جو ہمارے شہر ہیں, شہروں میں ایک عجیب ہی لائف سٹائل ہے. آفس جانے کا تو ٹائم ہے, واپسی کا کوئی نہیں ہے, اور 24 آورس چل رہا ہے, نہ کوئی سونے کا ٹھیک ٹائم, نہ شادیاں جب ہوتی ہیں ادھر کھانا, آپ امیجن کر سکتے ہیں سردیوں میں رات 10 بجے کھانا کھا رہے ہیں لوگ. امیجن کریں جتنا جلدی آپ کھانا کھائیں گے اتنی آپ کی صحت ٹھیک رہے گی. ایسی, اور پھر یہ جو ہم چیزیں کھاتے ہیں, آئل دیکھیں جس قسم کا استعمال ہو رہا ہے, اور جو اتنے مرغن یہ کھانے ہم کھاتے ہیں, تو میں کہاں خیال رکھ رہا ہوں اپنا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آرگینک لائف سٹائل پہ جانا چاہیے, جو گاؤں دیہات میں ہے, جو یورپین کنٹریز میں ہے, جو کینیڈا امریکہ میں ہے, اور ہمیں کھاپے کم کرنے چاہیے. میں باس اپنا خیال نہیں رکھ پا رہا. اب یہ خود ہی سے کچھ اگر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے, ادروائز میں اپنے آپ کو کئی لوگوں کی طرح اپنے آپ کو بہت برا کہتا ہوں اس معاملے میں کہ میں اپنا خیال نہیں رکھ پاتا. دیکھیں, لائف کا جو ایک پیٹرن ہے نا, اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, مجھے بھی اور بہت سے اور لوگ ہیں جن کو ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو میٹروپولیٹنز میں ہیں. دیکھیں, ہمارا کیا تھا جب ہم اسلام آباد میں چھوٹے تھے نا, اسلام آباد میں ایک ہمارا لائف سکیجول بن گیا, ٹھیک ہے نا, صبح دیر سے اٹھنا ہے, وہ کوئی بات نہیں ہے. اگر میں صبح جلدی اٹھ جاؤں اور میں چلا جاؤں آفس, وہاں تو کوئی ہوگا ہی نہیں. سب کو مل کے چینج کرنا ہے نا. ہاں, یہ مل کے چینج لایا سب کو مل کے چینج کرنا ہے اپنا لائف سکیجول. آپ یورپ گئی ہوں گی, یورپ, کینیڈا, امریکہ, ویسٹرن کنٹریز, شام کو 8 بجے کے بعد آپ کو سب ویرانہ ملتا ہے. اور جتنی واک وہاں پہ کی جاتی ہے, یس, گڈ پوائنٹ, اس پہ بھی آتے ہیں. اتنا چلی ہوں میں امریکہ میں کہ میں سوچتی تھی کہ ہمارے تو وہاں پہ تھوڑی سے راستے کے لیے بھی ہم گاڑی نکالتے ہیں اور جاتے ہیں, جبکہ وہاں پر زیادہ یہ نہیں ہے, وہ واک پہ زیادہ. بہت ہی اچھی بات کی. اچھا, یہ بھی ہم خود سے کر سکتے ہیں. بہت اچھا آپ نے ایک ٹاپک چھیڑ دیا ہے, اب اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں, ہمارے ہاں لوگ اگر ادھر سے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں سے اصولی طور پہ مجھے پیدل جانا چاہیے پارلیمنٹ ہاؤس, اصولی طور پہ. اگر میں اس وقت امریکہ میں ہوتا, یقین کریں, ہاں یقین کریں, جو ایریا ہے مینہٹن کا, وہاں سے چلنا شروع کیا, اور جان بوجھ کے کہا, کیونکہ میں نے دیکھا سب لوگ چل رہے ہیں, ٹائی کوٹ پہنی ہے لوگوں نے, شوز, لیکن چل کے آفس جا رہے ہیں. ہاں, آفس جا رہے ہیں. ادھر ہم نے توندے نکالی ہوتی ہیں, گاڑی کا اسٹیئرنگ بھی لگ رہا ہوتا ہے پیٹ کو, گڈی جی جانا ہے, ہاں گڈی, اور کھانا بھی رہے ہوتے ہیں, پھر ریپر باہر پھینک رہے ہوتے ہیں. کھانا بھی کھانا ہے, چلنا بھی نہیں ہے, کھاپے بھی کر رہے ہیں, کڑھائیاں بھی کھانی ہیں. یہ ہم لوگ ہیں, یہ ہم لوگ. میں اپنا بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ یہ نہ کریں کہ میں لوگوں پہ اعتراض کر رہا ہوں, آپ کی جو مرضی ہے کریں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں بھائی, یہ غلط ہے. جو چلنے کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ہمیں اجتماعی طور پہ اس پہ بھی آنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جب آپ ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں نا, ریٹائر ہو جاتے ہیں, 2-3 ہاسپٹل کے چکر لگا لیتے ہیں, دوائیاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر کہتے ہیں واک پہ چلتے ہیں. اب کی کرنا واک, تو آپ کو میں اکثر دیکھتا ہوں نا, جو واک کر رہے ہیں لوگ, ان کا ایج گروپ دیکھیں آپ. کسی شام چلیں ادھر 50-60s, ہاں کسی شام آپ جا کے دیکھیں, یہ جو زیادہ ہمارا بزی ایریا ہے, ان کی ایج گروپ دیکھیں, سب 50-60s میں یہ جو لوگ کچھ ہے.
ہاں جن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوگا کہ اب ہماری ہاں ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں اچھا اپنی فوکس کرنا ہے. دوسری چیز آپ یہ چھوٹی چھوٹی واک نکال سکتے ہیں اپنے ڈیلی اسکیجول میں. اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں جی گڈی رکسی گیٹ کے سامنے, ہم اتریں گے گاڑی, لوگ ہماری گاڑی بھی دیکھیں اور ہمیں دیکھیں کہ کس طرح سے پروٹوکول دیا جاتا ہے, اور ہم 2-4 قدم چل کے جائیں گے. نہیں باس, آپ گاڑی سے اتریں, یہ چھوٹی چھوٹے بہانے ہیں بھائی, ان میں واک لے کر کے آ جائیں. آپ گاڑی سے اتریں بہت پہلے کسی دور گلی میں اتر جائیں, وہاں سے آپ واک کر کے جائیں. اور آپ کو یہ لائف کے اندر ہی, میں جب جاتا ہوں نا پارلیمنٹ, میں کوشش, ہاں جب بہت زیادہ اکثر دیر کر دیتا ہوں, ہم لوگوں کی ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر جگہ دیر پہنچتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار ابھی, وہ ایک شعر بھی ہے نا, دیر کر دیتا ہوں, جیسا میں آج بھی آپ کے شو پہ دیر سے پہنچا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ جب میں جاتا ہوں, جب ٹائم ہو تو میں بہت دور گاڑی کھڑی کرتا ہوں, دور, اور وہاں سے پھر چل کے جاتا ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بہانے ہوتے ہیں جن سے واک آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مصروف نہیں ہیں تو وہ بس لیٹے مت رہیں اور ٹی وی مت دیکھتے رہیں. جی ناظرین, تو واک کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا. اس لیے صحت کی بات کرتے ہوئے میں فیصل صاحب آپ سے ایک میسیج بھی چاہتی ہوں کہ آپ دیکھنے والے ناظرین, جو یوتھ دیکھ رہی ہے, جو آپ کے فین ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں تو کوئی نہیں ہوتا میسیج دینے والا, لیکن ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے, لیکن ایک اپنی رائے ضرور شیئر کر لیتا ہوں آپ سے. وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی کا 70% ہم 40 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں اور ینگ پاپولیشن ہے. تو جس ملک کی اتنی بڑی آبادی ینگ ہو, اسے ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں کی جو یوتھ ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, نہ صرف شہروں میں بلکہ گاؤں دیہاتوں میں ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ یوتھ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ایک جو جذبہ ہونا چاہیے سب میں, کہ آپ اپنی زندگی میں, ایک کال ہے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ تم کتنے خوش ہو, یہ دیکھو کہ لوگ تم سے کتنے خوش ہیں. اس جو پرپز آف ایگزسٹنس ہے انسان کی زندگی کا, جو مقصد ہے انسانی معاشرے کا, وہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے پرابلمز نہ بنے. تو ایسے چیزیں مت کریں جس میں آپ, ویسے بھی ہمارا مذہب بھی ہمیں بتاتا ہے کہ حقوق العباد زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ایک سوسائٹی اور پھر کانسیپٹ ہے ایک پورا. تو یہ ایک رائے ہے, باقی ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے اور جو جس طرح سے چاہے کرتا ہے. تھینک یو سو مچ فیصل, آپ نے اپنی اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا, ابھی بھی آپ کی میٹنگز ہے اور آپ نے پھر بھی ہمیں اتنا ٹائم دے دیا, تو انشاءاللہ لوگوں نے بہت انجوائے بھی کیا ہوگا. آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ڈسکشن ہم نے کی ہے اور ہماری کوشش رہی ہے کہ جتنا آپ کی پرسنالٹی کو متعارف کروایا جا سکے. تو تھینک یو سو مچ فار بینگ آن شو اگین, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. سب کا بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا یہاں آ کے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ جو واک والی بات ہے, اس کو واک کو آپ نے ٹاک میں برقرار رکھنا ہے. واک بھی کرے, ٹاک بھی کرے, اور اپنی زندگی کو آگے لے کر بھی چلے. جی تھینک یو سو مچ فیصل. اور ناظرین, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ.